جی تو ہم نیکسٹ دیکھ رہے تھے فی تربیت النسائی، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں، اور شاعر کا نام ہے حافظ ابراہیم۔ حافظ ابراہیم کا تعارف ہے محمد حافظ ابراہیم فاہمی، جو کہ حافظ ابراہیم کے نام جو انجینئر ہیں اور حافظ ابراہیم کے نام سے مشہور ہیں آج۔ مصر کے قومی شاعر اور اس کے واقعات کی تدوین کرنے والے۔ اسیوط میں 1287 ہجری اور 1818 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد وفات پا گئے جبکہ آپ کی عمر 4 سال تھی۔ شاعری آپ نے اپنی پڑھائی کے دوران ہی آپ نے شاعری کرنا شروع کر دی۔ جب نوجوان ہوئے تو آپ نے جو لڑکپن کی شاعری تھی اس کو تلف کر دیا۔ آپ کی شاعری دقت کی وجہ سے اور جذبات کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کی مختلف نثری کتابات بھی ہمیں ملتی ہیں، یعنی آپ نے صرف شاعری نہیں کی بلکہ نثر میں بھی آپ نے لکھا ہے۔ اور آپ قاہرہ میں 1351 ہجری اور 1932 عیسوی میں وفات پا گئے۔ درجہ اشعار ایک ایسے قصیدے سے ہیں جو کہ حافظ ابراہیم نے ایک مجلس میں کہا تھا، اقیمہ جو کہ قائم کی گئی تھی 29 مئی 1910 کو، لڑکیوں کا ایک اسکول پورٹ سعید میں لڑکیوں کے اسکول کی مدد کے لیے، یعنی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اس کے لیے لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کتنی ضروری ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ شاعر کہتے ہیں، من لی کون ہے میرے لیے بتربیت النسائی، عورتوں کی تربیت کی، یعنی کون ہے جو مجھے عورتوں کی تربیت کی ضمانت دے۔ فإنہا، پس بے شک یہ، فی الشرقی مشرق میں، علت وجہ ہے، ذالک الاخفاق کی، اس ناکامی کی۔ کون ہے جو مجھے عورتوں کی تربیت، عورتوں کی تعلیم کی ضمانت دے، پس بے شک مشرق میں ناکامی کی یہی وجہ ہے۔ الام ماں مدرسۃ، ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔ اذا اعدتھا، جب آپ نے اس کو تیار کیا، اعدت شعباً، تو آپ نے تیار کیا ایک قوم کو، طیب الاعراق، پاکیزہ رگوں والی۔ ساتھ ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کون ہے جو مجھے عورتوں کی تربیت کی ضمانت دے، یعنی عورتوں کی تربیت اتنی ضروری ہوتی ہے، اتنی اہم ہوتی ہے کہ شاعر لوگوں کو اس پر ابھار رہا ہے کہ چونکہ یہ اسکول لڑکیوں کے لیے بنایا جائے گا، لڑکیوں کو اس میں تعلیم و تربیت دی جائے گی، تو آپ میں سے کون ہے جو اس میں حصہ ڈالے گا، کون ہے جو عورتوں کو تعلیم دینے میں اپنا حصہ ڈالے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مشرق میں ناکامی کی وجہ یہی ہے، یعنی مشرق میں لوگ اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو تعلیم و تربیت نہیں دلواتے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہے ہیں اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے، علوم ماں ایک ایسا اسکول ہے کہ جب آپ نے اس کو تیار کر دیا تو آپ نے ایک پاکیزہ رگوں والی قوم کو تیار کر دیا۔ ماں کو مدرسہ کہا گیا ہے، ماں کو اسکول کہا گیا ہے، اور دراصل ہوتا بھی یہی ہے۔ مدرستن کا مطلب ہوتا ہے درس، درسن ہوتا ہے نا سبق پڑھنا، اس سے ہے مدرسہ ایسی جگہ جہاں پر پڑھا جائے۔ تو ماں ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ماں کی گود کہا جاتا ہے نا، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور 2 سال سے 3 سال تک کی عمر تک بچے کی ذہن کی تختی جتنی صاف ہوتی ہے، چونکہ وہ اس وقت کو زیادہ تر ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، کہ ماں اس وقت سے جو تھاٹس اس کو دے دے گی، جو چیزیں اس کو بتا دے گی، جو تربیت اس کی کر دے گی، وہ ساری زندگی اس پر نقش رہے گی، کیونکہ وہ تختی اس وقت بالکل صاف ہوتی ہے، آپ اس پر جو چاہیں لکھ دیں، اور جو پہلی چیز لکھی گئی ہوتی ہے اس کا نقش کبھی بھی مٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے شاعر کہ ماں ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جب آپ نے اس کو تیار کر دیا، یعنی اگر آپ نے ماں کی تعلیم و تربیت کی ہوگی تو آگے وہ اپنے بچے کو بھی وہی کچھ سکھائے گی جو اس کو آتا ہے، اپنے بچے کو بھی وہی بتائے گی جو وہ کرتی ہے۔
اور بچہ سیکھتا ہے ماں کے عمل کو دیکھ کر، کیونکہ وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے زیادہ وقت۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ عورتوں کی تعلیم و تربیت کر دیں گے، عورتوں کو تربیت دے دیں گے، ان کی تعلیم ان کو دے دیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ آپ اگر اس کو تیار کر دیں گے تو گویا آپ ایک ایسی قوم کو تیار کر دیں گے جو پاکیزہ رگوں والی ہوگی۔ ایسی قوم کا مطلب ایک ماں، ایک مرد کی تعلیم، ایک فرد کی تعلیم، جبکہ ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی آنے والی نسل کی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کرے، تو جتنے اس کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت کرتی ہے، اور ہر ماں کرتی ہے۔ اس طرح مل جل کے جتنی مائیں پڑھی لکھی ہوں گی، ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہمارے سامنے وجود میں آئے گا۔ جیسے وہ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جس سے بچہ سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ اگر ہم ماں کو ہی تیار کر دیں گے، اگر ہم اس درسگاہ پر محنت کر دیں گے، تو کل آنے والی قوم بھی ہمیں بہت ہی اچھی اور پاکیزہ رگوں والی قوم ملے گی۔ اگر ماں خود تحمل والی ہوگی، وہ بچے کو بھی تحمل سکھائے گی۔ اگر ماں خود جھگڑالو ہوگی، بے علم ہوگی، بات بات پہ بحث کرنے والی ہوگی، تو بچہ بھی وہی کچھ سیکھے گا۔ اور اس طرح سے ماں کو جتنی چیزوں کا پتہ ہوگا، بچے کو بھی انہی چیزوں کو وہ بتائے گی، بچہ اس کو دیکھے گا اور اس سے سیکھے گا۔ یہ شاعر کہتا ہے الام استاذ الاساتذہ، الام ماں استاذ الاساتذہ، استادوں کی استاد ہے، الاولیٰ جو لوگ کے شغلت بھر دیا معاصرہم، ان کے کارناموں نے، مدہ وسعتوں کو، الافاقی آفاق، افق کی جمع آفاق، افق کہتے ہیں آسمان کا وہ کنارہ جہاں تک ہماری آخری نظر جاتی ہے آسمان پہ، تو وہ کنارہ جو کہ زمین سے ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم افق کہتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا دور ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے یہاں پہ آ کر آسمان اور زمین ایک ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور اس جیسے کئی کنارے، کہتا ہے کہ ماں ان استادوں کی بھی استاد ہے جن کے کارناموں نے کائنات کی وسعتوں کو بھر دیا ہے، آفاق کی وسعتوں کو بھر دیا ہے۔ یعنی جو سائنسدان، جو علماء، جو ادباء، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز، جو بڑے بڑے انجینئرز، اور جو بڑے لوگ جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان سب کو سکھانے والی، یہاں تک کہ انبیاء کی تربیت کرنے والی بھی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ماں استادوں کی بھی استاد ہے، یعنی وہ لوگ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں، ان کو بھی سکھانے والی ان کی ماں ہی ہوتی ہے۔ یہ وہی استاد ہیں، وہی بڑے لوگ ہیں جن کے کارناموں سے آفاق کی وسعتیں بھر چکی ہیں۔ یعنی انہوں نے اتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ دنیا اور زمین و آسمان کا جو خلا ہے، ان کارناموں نے ان کو بھر دیا ہے۔ اتنے عظیم لوگوں کو بھی سکھانے والی، اتنے عظیم لوگوں کی تربیت کرنے والی بھی ان کی ماں ہی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے انا لا اقول، میں نہیں کہتا دعوا النساء کہ چھوڑ دو عورتوں کو سوافرہ بے حجاب، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو بے حجاب چھوڑ دو، بین الرجالی درمیان مردوں کے، یتیمہ وہ چلتی پھرے، وہ گھومتی پھرے، پھر اسواقی بازاروں میں، کہ وہ مردوں کے درمیان بازاروں میں گھومتی پھرے۔ میں نہیں کہتا کہ عورتوں کو بے حجاب چھوڑ دو کہ وہ مردوں کے درمیان بازاروں میں گھومتی پھرے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا، یعنی میں کہتا ہوں کہ عورتوں کی تربیت کرو، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ جی فلانی تو بہت پڑھ لکھ گئی ہے، اس کے تو بڑے پرزے نکل آئے ہیں، یہ مطلب ہے کہنے کا کہ عورتوں کو تعلیم دو لیکن شائستہ انداز میں، ان کو تہذیب سکھاؤ۔ تہذیب سے عاری کرنا تعلیم کا مقصد نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں بڑی پڑھی لکھی، بڑی ماڈرن لڑکی ہے، تو یہ ماڈرنزم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو آزادی دے دو، اتنی آزادی دو کہ وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر حجاب کے
وہ مردوں کے درمیان بازاروں میں گھومتی پھرے۔ یہ مطلب نہیں ہے عورتوں کو تعلیم دینے کا کہ وہ بازاروں میں مردوں میں جا کے ادھر کھڑی ہو جائے اور ادھر کھڑی ہو جائے کہ جی یہ تعلیم یافتہ عورتیں ہیں۔ اور نہ ہی وہ کہتا ہے کلا اور ہرگز نہیں، ولا ادعوکم اور نہیں میں تمہیں بلاتا، ان تسرفوا کہ تم زیادتی کرو، فی الحجب حجاب کروانے میں، والتضییق والارہاق اور ظلم اور تنگی کرنے میں۔ کہتا ہے نہ ہی میں ہرگز یہ بھی نہیں کہتا، تمہیں اس بات کی طرف بھی دعوت نہیں دیتا کہ تم ان کے اوپر ان کو حجاب کروانے میں، ان کو پردہ کروانے میں اتنی سختی کرو کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور ان پر تنگی کرنے میں اور ان پر ناحق ظلم کرنے میں اتنا نہ ہو کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہ تو تم ان کو اتنا کھلا چھوڑو کہ وہ بازاروں میں ہی گھومنا شروع کر دے، اور نہ ہی یہ اس کا دوسرا مطلب لو، دوسری انتہا پہ جاؤ کہ کیا کہ تم ان کو اتنا زیادہ تنگ کر دو، اتنا زیادہ گھروں میں بند کر دو، قید کر دو، اور ان کے اوپر تنگی کرو اور ان کے اوپر ظلم کرو کہ وہ کسی کام کی نہ رہیں اور وہ اس سے بغاوت کر جائیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بغاوت وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں جن کو گھروں میں بہت زیادہ قید رکھا جاتا ہے، جن کو فیسیلیٹیز سے بھی جو ہے وہ دور رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ کچھ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کمروں سے نکل کر تو گیٹ تک آ کے یہی پوچھ لیں کہ باہر کون آیا ہے۔ اس کے علاوہ کہ وہ موبائل فون کو تو وہ دیکھ بھی نہ سکیں کہ جی یہ کسی کو غلط نمبر ملائیں گی یا کسی سے غلط بات کریں گی۔ اتنی سختی یعنی کی جاتی ہے کہ بچیوں کو قید کر کے ایک طرح کا رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بغاوت کر دیتی ہیں اور وہ باہر نکل کے تو غلط کاموں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھیں ایک سپرنگ ہوتا ہے، آپ اس کو جتنا زیادہ نیچے دباتے ہیں نا اتنے ہی پریشر کے ساتھ وہ اوپر واپس آتا ہے، اس سے بھی اونچا جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بالکل مادر پدر آزاد بھی نہیں کرنا کہ وہ مردوں میں ہی گھومتی رہے، اور اتنی تنگی بھی نہیں کرنی کہ آپ اس میں حد سے ہی بڑھ جائیں تنگی کرنے میں کہ وہ خود ہی آپ سے بغاوت کر دیں۔ بلکہ وہ کیا کہتا ہے فتوسطوا، پس تم میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو، فی الحالتین دونوں حالتوں میں، وانصفوا اور انصاف کرو، فالشر پس برائی، فی التقیید والاطلاق، کہتا ہے بس برائی تو فی التقیید قیدی بنانے میں ہے، والاطلاق اور کھلا چھوڑنے میں ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ان دونوں کاموں کی طرف میں آپ کو دعوت نہیں دیتا، نہ تو آپ ان کو بہت زیادہ اس بات پر کریں کہ وہ آزاد اتنی ہو جائیں کہ وہ کسی سے پوچھنے کی بھی روادار نہ رہیں، بغیر دوپٹوں کے، بغیر چیزوں کے، وہ حجابوں کے تو وہ گھومتے پھریں مردوں میں۔ اور نہ ہی اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ ان کو اتنا زیادہ قید کر دو، اتنا زیادہ بند کر دو، ان پر ظلم کرو کہ وہ پھر بھی بغاوت کر جائیں، بلکہ دونوں حالتوں میں آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا کہ خیر الامور اوسطها، کہ بہترین کام میانہ روی ہے، کہ نہ ایک انتہا پہ جاؤ نہ دوسری انتہا پہ جاؤ، بلکہ دونوں کے درمیان میں رہو۔ کیونکہ وہ کہتا ہے انصاف کرو، اس لیے کہ برائی یا تو قید کرنے میں ہے یا پھر کھلا چھوڑنے میں۔ کہ یا تو آپ ان کو قید کر دیں یا کھلا چھوڑ دیں، ان دونوں چیزوں میں برائی ہے، انصاف کرنے میں آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ رب البناتی تربیت کرو لڑکیوں کی، علی الفضیلت فضیلت پر، فضائل پر، انہا بے شک یہ فی الموقفین دونوں حالتوں میں، لہن ان کے لیے، خیر و وسع کی بہترین پابندی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی ایسی فضیلتوں کے ساتھ، ایسی ان کو اعلیٰ اخلاق سکھائیں کہ وہ دونوں حالتوں میں، کہ تنگی میں بھی اور کھلا چھوڑنے میں بھی، دونوں حالتوں میں یہی ان کے لیے بہترین پابندی۔ بہترین پابندی کا مطلب ہے کہ آپ ان کی تربیت ہی ایسے کریں کہ وہ اپنا اچھا برا پہچان سکیں۔
اس طرح سے وہ پابند ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ آپ ان کو زبردستی گھروں میں قید رکھیں یا بجائے اس کے کہ آپ بالکل ان کو کھلا چھوڑ دیں، بلکہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، اور ان کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہ ان کے لیے وہ تربیت ان کے لیے خود پابندی بن جائے کہ نہ تو وہ غلط طرف نکلیں اور نہ ہی وہ بالکل آزاد ہو جائیں، مادر کی طرف آزاد ہو جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے وعلیکم، اور تم پر لازم ہے، ان تستبینہ، کہ واضح طور پر دیکھیں، بناتکم، تمہاری بیٹیاں، نور الہدا، ہدایت کی روشنی کو، وعلی الحیاء الباقی، اور دائمی حیا پر قائم رہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرو، ایسے اللہ اخلاق ان کو سکھاؤ، اتنا اچھا ان کو ٹرین کرو کہ ان کو ہدایت کی روشنی واضح طور پر نظر آ سکے۔ ہدایت کی روشنی کا مطلب کہ ان کو اپنا راستہ متعین کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز غلط ہے، ہمارے لیے اس میں ہم نے اس حد تک جانا ہے اور اس میں ہم نے اس حد تک رہنا ہے۔ اگر وہ کسی اس میں پھرتی بھی ہیں کسی مردوں کے سرکل میں، تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے کس حد تک رہ کے تو ان سے ڈیل کرنا ہے، یعنی ان کو ادھر بھی پھرنا آئے معاشرے میں، اور ان کو گھر میں بھی جو بیٹھی ہیں ان کو بھی ایٹیکیٹس آئیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ گھر میں بیٹھی نہیں تو گھر میں بیٹھ کے ان کو یہ نہ پتہ چلے کسی سے سلام دعا کیسے کرنی ہے، کوئی آیا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بلکہ وہ واضح طور پر ہدایت کی روشنی کو پا لیں کہ کیا ہے ہدایت، کیا ہے راستہ سیدھا، اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ حیا پر باقی رہے۔ تو جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں حیا پر بھی باقی رہیں، لیکن ان کو ان کی تعلیم و تربیت بھی کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں کو سکھاتے ہوئے، نالا اخلاق کو سکھاتے ہوئے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا ذمہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ تو تھا آپ کا شاعر حافظ ابراہیم۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ کے لیے ہم دیکھیں گے اگلے شعراء کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔